قبلہ سادات کرام، نقیب محفل، ثنا خان مصطفیٰ، معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں بیٹھے ہیں۔ ابھی اسٹیج سے بہت کچھ سنا، بڑا دل چاہ رہا ہے، بڑی احادیث نبوی میرے سامنے گونج رہی تھی۔ چاہتا ہوں کہ اپنی تلاوت کا آغاز ایک احادیث نبوی سے کروں تاکہ آپ کے ذوق کے اندر ایک وہ کہتے ہیں کہ روانی آ جائے، جیسے یہ لائٹنگ، یہ چراغاں، یہ سب کچھ آپ کے دل بھی اسی طرح چشم و چراغ کی طرح ابھر کر سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کی تلاوت ہوگی، قرآن و حدیث کے بحر و بیکرا میں جواہر بے بہا اس امر کی گواہی دیتے ہیں، اور تاریخ اسلام کے صفحات پر جا بجا بکھرے ہوئے واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاریاں ہمیشہ سے مومن دلوں کا عزیز ترین اثاثات رہی ہیں۔ کائنات اور رنگ و ببو کی تمام رعنائیاں محبوب خدا کی خاک پا پر قربان کی جائیں، باوجود اس کے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، چونکہ صفحہ ہستی اور فردوس ہستی سب ہنسی بھی آپ سے نلین مبارک کی گرد پر نثار ہو جائیں تو جذبہ صادق کی تسکین پھر بھی ممکن نہیں۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ سب پلے باندھ لیں۔ میرے بعد ابھی خطاب ہوگا حضرت علامہ صاحب کا آپ کے علاقہ، مجھے صرف تلاوت کے لیے بار بار کہا گیا۔ میں چونکہ لاہور سے آیا ہوں تو ان کی ایک فیملی لاہور میں میرے ہمسائے ہیں، یقین جانیں یکم ربیع الاول سے لے کر کل کی رات تک میرے گھر روز آتے تھے، قاری صاحب آپ نے ہمارے میلاد پہ آنا ہے، روز آنا ہے۔ میں نے کہا جی میلاد آپ کا نہیں ہے، میلاد سرکار کا ہے، آپ نوکری پیش کر رہے ہیں، ضرور ہم حاضری دیں گے وہاں پہ۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبی ہوں گے، ذرا بات سن لیں، سارے نبی ہوں گے اور سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، حشر کا میدان ہوگا، تا حد نگاہ سر ہی سر ہوگا، سب انبیاء کی امتیں آ رہی ہوں گی۔ یا رسول اللہ ہم بھی ہوں گے، آپ کی امت ساری ہوگی، آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو سارے نبیوں کی امتوں میں سے؟ تو پیارے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت جملہ، میرے صحابہ کالے سیاہ گھوڑے ہوں، کیا یاد کر لیں، کالے سیاہ گھوڑے ہوں، اور ان کالے سیاہ گھوڑوں کے اندر سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے گھوڑوں کو چھوڑ دیا جائے تو کیا میرے صحابہ تم پہچانو گے؟ ذرا بابا سے بلند کہتے سبحان اللہ۔ میں بار بار نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں، یہ حدیث سنیں، کالے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان کالے سیاہ گھوڑوں کے اندر سفید ٹانگوں والے اور سفید چہرے والے گھوڑوں کو چھوڑ دیا جائے تو کیا میرے صحابہ تم پہچان لو گے؟ یا رسول اللہ چھٹ پٹ پہچان لیں گے، کیا چھٹ پٹ پہچان لیں گے۔ میری وہ امت جو حالت وضو میں ہوگی، جب مرتا ہے انسان تو اسے پھر وضو دیا جاتا ہے نا۔ میری وہ امت، ابھی نماز کی بات نہیں ہے، ابھی محفل میلاد کی بات نہیں ہے، ابھی صرف بات وضو کی ہے۔ میری وہ
امت جو حالت وضو میں ہوں گی، قیامت کے دن ان کے سفید چہرے ہوں گے، ان کے سفید اعضاء ہوں گے، سفید ٹانگیں ہوں گی، میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہی ہے۔ حضور کے میلاد میں جب بھی جائیں وضو کر کے جائیں۔ تو یہ تو ایک وضو کی فضیلت ہے، ابھی نماز کی نہیں تھی۔ آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں بیٹھے ہیں۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں۔ یقیناً بہت زیادہ سفر ہے، کل رات کی سفر، آج رات کی سفر، ابھی بھی سفر، صبح پھر ایک محفل پہ پہنچنا ہے، وہ کنڈیشن نہیں ہے، میں کوشش کروں گا۔ آپ میں سے اگر نیچے کوئی سادات کرام میں سے بیٹھا ہے تو میری ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اگر حاضرین میں کوئی سید بیٹھا ہے تو وہ اوپر تشریف لے آئے۔ ہم غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، ہم اوپر بیٹھے ہوں، سید نیچے بیٹھا ہو تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں انہی کے ٹکڑوں سے کھا رہے ہیں۔